سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد. ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ تھا، پوری اسلامی دنیا کا حکمران تھا. ہمارے جیسے چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہوتے ہیں نا، یہ ایسا نہیں تھا. پوری اسلامی مملکت کا بادشاہ تھا اور نیک صالح بادشاہ تھا. بہت بڑا نیک صالح بادشاہ تھا ہارون رشید. اور قرآن و حدیث کا ماہر تھا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات آتی ہے. ہارون رشید کے دو بیٹے پڑھتے تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو پہلے کے بادشاہ جہاں اپنی اولاد کے لیے دنیا کی فکر کرتے تھے، اس سے زیادہ کہیں دین کی فکر کرتے تھے. اور یہ صرف بادشاہوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہر مسلمان کی یہ ضرورت ہے. ہم میں سے ہر مسلمان کی یہ ضرورت ہے کہ جہاں ہم اپنی اولاد کے لیے دنیا کی فکر کرتے ہیں کہ ان کو روزی اچھی ملے، ان کا کھانا پینا اچھا ہو، ان کو دنیا کے اندر کوئی تکلیف نہ پہنچے، ایسے کیا اولاد کا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم ان کے لیے دین کی بھی فکر کریں کہ آخرت کے عذاب سے بھی وہ بچ جائیں، آخرت کی تکلیف سے بھی وہ بچ جائیں. یہ فرض بنتا ہے نا ہر مسلمان کے اوپر. بلکہ جتنا فکر ہم دنیا کی اولاد کے لیے کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ دین کی فکر ہمیں کرنی چاہیے اپنی اولاد کی. دنیا کی زندگی تو گزر جاتی ہے نا، تکلیف کے اندر جو دن گزر گیا واپس نہیں آئے گا نا. دنیا کی زندگی گزر جاتی ہے، لیکن آخرت کی تکالیف وہ ناقابل برداشت ہیں. تو پہلے کے جو بزرگ تھے نا، جو علماء، جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، پہلے کے جو لوگ ہوا کرتے تھے، دین سے ان کا بڑا تعلق ہوتا تھا. وہ جہاں اپنی اولاد کے لیے دنیا کی فکر کرتے تھے، وہاں دین کے بارے میں بھی بڑے محتاط رہتے تھے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے نا، انہوں نے اپنی اور دو بچوں کو چھوڑا تھا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کا جوتا مسجد میں رکھا ہوا تھا. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جانے لگے، ہارون رشید بھی ساتھ تھا نا. تو وہ دونوں شہزادے اٹھے کہ ہمارا استاذ جا رہا ہے جو ہمیں دین سکھاتا ہے. بہت بڑی قدر ہے جو لوگ دین سکھاتے ہیں نا، علماء، اہل اللہ، اللہ والے جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، قال اللہ قال الرسول پڑھاتے ہیں، ان کے بہت بڑے احسان. تو وہ شہزادے اٹھے کہ ہم اپنے استاذ کا جوتا سیدھا کریں. تو ہر بچہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں استاذ کی جوتی میں اٹھاؤں، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ ایک جوتا ایک بچے نے اٹھایا، ایک شہزادے نے، دوسرا جوتا دوسرے شہزادے نے اٹھایا، اور اٹھا کے استاذ جہاں دروازے سے جانا تھا نا، اس دروازے کے سامنے بنا کے رکھ دیا. تو ہارون رشید بادشاہ تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ میرے بیٹے جو ہے نا اپنے استاذ کا جوتا اٹھا کے جا رہے ہیں. تو ہارون رشید نے ایسے دیکھا نا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، کہا کہ حضرت، میں نے تو اپنے بیٹے چھوڑے تھے آپ کے پاس کہ آپ ان کو ادب سکھائیں. ہاں، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سمجھا شاید بادشاہ کو یہ بات بری لگی ہے کہ میرے بیٹے جوتا اٹھائیں. ہاں، ہارون رشید کو یہ بات بری لگی ہے کہ میرے شہزادے اور جوتا اٹھائیں. آج ہمارے شہزادوں کا کیا حال ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہارون رشید، یہی تو ادب سکھا رہا ہوں نا. آج اگر یہ جھکیں گے نا کسی کے سامنے، تو کل دنیا ان کے سامنے جھکے گی. آج یہ اپنے استاذ کا قدر کریں گے، آج استاذ کے سامنے جھکیں گے اور ان کے جوتے سیدھے کریں گے، کل دنیا ان کے جوتے سیدھے کرے گی. یہ ادب ہی تو سکھا رہا ہوں. انہوں نے کہا، ہارون رشید نے کہا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ میرے شہزادوں کو یہ کہتے کہ استاذ کا جوتا منہ سے اٹھا کے لے جائے. استاذ کا جوتا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے، جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا، میں اس کا غلام ہوں، چاہے مجھے بیچ دے یا آزاد کر دے.
تو ہارون رشید نے یہ کہا کہ میں نے تو اس لیے چھوڑا تھا کہ آپ یہ سکھاتے کہ استاذ کا اتنا مقام ہے کہ یہ میرے شہزادے ان کا جوتا منہ سے اٹھا کے لے جائے۔ بہرحال میں